مال، ایک سوٹ ہوا کرتا تھا. آپ گنتی نہیں ہوتے سوٹ کتنے ہمارے بھائی، نفل گنتی ہو رہے، سنت موقدہ گنتی ہو رہی ہے، صلاۃ التراویح گنتی ہو رہی ہے. ہر بندے نے انگلی اٹھائی ہوئی ہے، 8 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے. سوٹ نہیں گنتی کرتا، کپڑے نہیں گنتی کرتے، ہاں جی گھر میں چیزیں گنتی نہیں ہوتی، جوتے نہیں گنتی کرتے کتنی پڑے ہوئے ہیں، فضول خرچی ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہر چیز بڑھ گئی، ہر چیز بڑھ گئی. خدا کی قسم وہ بھی تو لوگ تھے نا. حضرت علی پاک بازار میں زرہ بیچ رہے تھے، ایک صحابی غالباً سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا، فرمایا حضور یہ زرہ میں نے پہچان لی ہے. فرمایا کیا ہے؟ میں حضور یہ وہ نہیں ہے جو بدر میں آپ نے پہن کے جنگ کی تھی؟ فرمایا ہاں. میں اتنی، یہ تو بڑی متبرک ہے، تبرک ہے یہ بڑی پہلی اسلام کی پہلی جنگ میں آپ نے پہنی ہے تو یہ بیچ رہے ہیں. علی پاک نے فرمایا قسم بخدا اگر میرے گھر کا گزارا چل سکتا تو میں نہ بیچتا. امیر المومنین تھے، یہ بھی بات سمجھے کہ اس وقت امیر نہیں تھے، امیر المومنین تھے اس وقت. آپ علی پاک اس وقت کیا تھے؟ امیر المومنین تھے. اور گھر کا عالم یہ تھا. لیکن جب رات ہوتی اٹھائیں تاریخ کے اوراق، حدیث کے اوراق اٹھائیں، پڑھیں اپنے بڑوں کو، سنیں اپنے بڑوں کو. اپنے بڑے پڑھنے سے بندے کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، غیرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بڑے تھے. ایسے نہیں اسلام پھیلا، اسلام ایسے پھیل گیا بس چپ کر کے بیٹھے رہے ہم، ہاں جی چپ کر کے. ساری تقریروں سے نہیں، صرف تقریر نہیں ہوتی، عملی میدان میں ہمارے بڑوں نے کام کیا ہے. عملی میدان، تقریر ایک چیز ہے، اگر عمل ہوگا تو اثرات ہوں گے، عمل نہیں ہوگا تو اثرات نہیں ہوں گے. جناب پھر رات جب ہوتی تو شیر خدا کیا نسبت نہیں ہے، حضور نے پالا ہے. انہوں نے پالا ہے، حضور نے پالا ہے. گھر حضور کی بیٹی ہے، ان کے بیٹوں کو حضور نے اپنے بیٹا فرمایا ہے، ان کو اپنا بھائی کہا، ہاتھ پکڑ کے مولا کائنات کہا ہے، شیر خدا کہا. یار کیا نسبتیں ہیں ان کی، کیا تعلق ہیں، کیا رشتہ داریاں ہیں، کیا بڑی فضائل میں جس کی فضیلت کو اللہ کا رسول بیان کرے. یار حدیثیں ہی حدیثیں. جب رات ہو جاتی کھڑے ہو جاتے اور ساری رات گریا کرتے کرتے آپ کی داڑھی تر بتر ہو جاتی. صبح یہاں سے داڑھی کو پکڑ لیتے بالکل اذان کے قریب، پھر فرماتے شاہ علی کی دنیا سے پیار کرتا ہے، تو دنیا کو چاہتا ہے، تیرا دنیا سے تعلق ہے. پھر روتے 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 پھر آپ سسکیاں لیتے ہوئے فرماتے اے دنیا تیرا اور علی کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، کوئی تعلق نہیں ہے. جسے مرد عورت کو طلاق دیتا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ حرام ہو جاتی ہے اس کے اوپر. تو اسی طرح تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے وہ عظیم لوگ تھے. اور جو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ جیسا کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک مسلم عقیدہ. مسلمانوں کی چند فروعی مسائل میں اختلاف ہیں، مسلمانوں کے چند فروعی اختلاف ہے. بھائی ہاتھ چھوڑ دیا، ہاتھ باندھ لیا نماز میں، یہ اختلاف نہیں ہے کوئی اتنا بڑا، ہمارے ائمہ سارے کرتے ہیں. چھوٹا موٹا اختلاف ہے لیکن کسی مسلمان کا ختم نبوت میں اختلاف نہیں ہے. کسی مسلمان کا ختم نبوت میں اختلاف نہیں ہے. کسی مسلمان کا ختم نبوت میں اختلاف نہیں ہے. میرے بھائیو، ہم اگر ختم نبوت ہی نہ رہی تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کیا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ؟ اس کے بعد تو جو اٹھے گا کہے گا اور وہ مرزا اتنا خبیث. اب اللہ جانتا ہے، رات کو ویسے میں نے مطالعہ کیا اور جن کتابوں کا، اس کی کتابیں ہیں، اللہ معاف کرے بندہ پڑھ نہیں سکتا. پڑھ، اس نے کہا کہ خلوت میں میرا رب جو میرے ساتھ کرتا ہے نا، خلوت میں اکیلا جب ہوتا ہوں تو وہ بیان نہیں کر سکتا. کتاب دکھانے کے لیے میں تیار ہوں. مرزا نے کہا کہ خلوت میں جب میں اکیلا ہوتا ہوں جو میرا رب میرے ساتھ کرتا ہے نا، میں بتا نہیں سکتا، یہ بڑی راز کی بات ہے. اس کے خلیفے نے کتاب لکھی، اس نے کہا مجھے حضرت نے بتایا تھا. اچھا وہ کیا بتایا تھا؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیسے لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں. بھائی ہندو بنو، سکھ بنو، جو مرضی بنو، مسلمان قرآن ہمارا پکڑ کے، کس نے تمہیں کہا قرآن ہمارا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. اور اس میں ساری آیات جو رسول اللہ کے لیے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے مراد میں ہوں. ساری آیات جو رسول اللہ کے لیے ہیں. یار ایسے ہو سکتا ہے؟ 14 صدیوں امت کا سارا حدیثیں بھی گئی، قرآن بھی گیا، سب کچھ گیا. اور پھر اس نے، اس کے خلیفے نے کیا لکھا؟ کہتا ہے رات کو جب میں ہوتا ہوں، رات کو تو میرا رب میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے خاوند بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ حضرت صاحب کی یہ بات ہے. آپ حیران ہوں گے
کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے تھے. اللہ کی عزت کی قسم کتابیں پڑھے حیران ہو جائیں گے. ایسا بدترین آدمی سوچ نہیں سکتے, اس کی کتابیں نہیں کوئی پڑھ سکتا, پتہ نہیں کیا ایسا دنیا نے انہیں پکڑ لیا. ساری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں, یہ نئے مسلمان ہیں, احمدی مسلمان, ساری کائنات کے کافر ان کی حمایت کر رہے ہیں. ساری کائنات کے کافر. اگر کلمہ گو ہوتے تو ان کی کون حمایت کرتا؟ وہ بچے جو چیخ رہے ہیں کیوں نہیں حمایت ہوتی؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں. ساری کائنات میں اس وقت مظلوم یہ ہے جناب, مرزائی مظلوم ہے جناب, ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کو عبادت خانہ کھولے. سکھ نے آج تک ہمارے ساتھ ایسے کیا, یہ سکھ سے بھی بدتر ہے. ہندو نے آج تک ایسے کیا, اس کا اپنا عبادت خانہ ہے, جو بھی بناتا ہے سکھ اپنا بناتا ہے. کائنات میں قانون نہیں ہے, کسی کے کسی مذہب پر کوئی بندہ حملہ نہیں کر سکتا. قرآن ہمارا ہے, ہمارے ہم وہی ہیں. ہم غافل ضرور ہے, ختم نبوت کے تمام مسلمانوں کا یقین ہے. ختم نبوت ختم نبوت. اس لیے ہم الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ جو ہے اسی کے صدقے سے ہم نے بچنا ہے. یہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا. اللہ کے بندے شکر کرنا چاہیے مسلمانوں کو. جہاں بھی یار کوئی بیٹھا ہے وہ اپنی قبر خراب کرے گا جو کرے گا, ہمارا کسی نے کیا کرنا ہے, آپ کا کسی نے کیا کرنا ہے یار. یہ دنیا کے چند ٹکے, یہ دنیا کے چند پیسے, بڑے آئے مالدار, فرعون بھی آیا, حامان و قارون بھی آئے, بڑے بڑے نمرود بھی آیا, بڑے بڑے آئے اور چلے گئے. آج بھی دنیا میں کفار کی حکومت ہے, بڑی جناب ان کی بات ہے, بڑی ان کی طاقت ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. یہ آخر یہ رسی کھینچتے ہیں نا, کھینچتے 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 آخر ٹوٹتی ہے یا بچ جاتی ہے؟ ہاں, یہ مت سمجھیں, یہ کفر نے جو رسی کھینچی آخر ٹوٹے گی, آخر ٹوٹے گی. پھر انشاءاللہ تعالی صلاح الدین ایوبی آئے گا, پھر محمد بن قاسم آئے گا. یہ ایسے ہوگا, یہ اللہ کی شان ہے. لیکن خدا کی قسم میں حیران ہوں, حیران ہے, آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے. میرے دوست نے مجھے خود فون کر کے بتایا, غزہ میں گئے ویسے کچھ دینے کے لیے, ان کی کوئی تھی ادھر تو وہ دینے کے لیے چلے گئے. تو ان کو ان کے دوست نے بتایا, پھر انہوں نے مجھے بتایا, کہتے وہ ہمیں کچھ چیزیں دینے کے لیے. جب میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں جہاد کا جذبہ دیکھا نا, کہتے میرا دل کرتا تھا میں بھی شہید ہو جاؤں. جب میں بچوں سے پوچھتا کیسے ہو, بازو کٹا ہوا ہے, ٹانگ کٹی ہو, کیسے ہو, کہتے الحمدللہ. کیسے ہو؟ الحمدللہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے. کیسے یار وہ عظیم لوگ ہیں, کیسے بلند بالا لوگ ہیں وہ, اور وہ کتنا اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, روزے کا مقصود بھی تقوی ہے, اور تقوی ملنا کہاں سے ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم اپنی آوازوں کو پست پست کر لو گے, میرے محبوب کو اس طرح نہیں پکارو گے جس طرح تم آپس میں پکارتے ہو, میں تمہارے لیے دروازے کھول دوں گا, تقوی کے دروازے کھول دوں گا. اللہ کی عزت کی قسم, سچی بات بتائیں یار, سچی بات بتائیں. میں کوئی بڑی مبالغہ نہیں کر, بتائیں ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے سہارے کے علاوہ کوئی ایسا؟ سچی بات بتائیں, ہے ان کے کلمے کے بغیر کوئی ہے ہمارا مذہب؟ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں یار, فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ریاکاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے اعمال میں ریاکاریاں بھری ہوئی ہیں. ایک ہی تو کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نے بچنا ہے, ایک ہی تو کلمہ ہے جس نے ہمیشہ ہمیں جنت دینی ہے, اور اس پہ کوئی حملہ کر دے گا یہ ہو بھی نہیں سکتا قیامت تک نہیں ہو سکتا. انگریز لکھ گیا, جملے پہ اختتام کرتا ہوں, وہ ایک نشئی تھا نا, اس کو انگریز نے نبی علیہ السلام کے بارے میں نا بات کی, تو اس نے ایک بار روکا. اس نے کہا نشے کی حالت میں تھا, اس نے کہا یہ بات نہیں کرنی. اس نے کہا یہ نشے میں ہے. اس نے پھر دوبارہ کی, اس نے کہا تیسری بار نہ کرنا, نشئی ضرور ہوں, لیکن اس رسول کو سچا مانتا. اس نے جب تیسری بار کی نا, تو اس نے وہ جو ساتھ پڑا ہوا تھا نا بوتل, اس نے توڑ کے اس کے پیٹ میں کھبو کے اس کو مار دیا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, اس نے کہا مسلمان نشائی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے رسول کے بارے میں کوئی بات کی جائے. اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا اعزاز دیا ہے, یہی خدا کا شکر ہے. میں تو جھولی پھیلا کے شکر کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمایا. کیا ہمارے چہرے تھے, یہ پگڑیاں, یہ داڑیاں, یہ کپڑے. مجھے تو اللہ کی قسم ایک ایک ذرہ اللہ نے دین کے واسطے سے دیا. آپ کو بھی ایسے ہے, آپ کے چہروں کی رونق کس لیے ہے؟ کافر 1000 بار نہائے اس کے جسم سے بدبو آتی ہے, مسلمان ایک بار نہا رہا ہے خوشبو کے دھلے آ رہے ہیں.
اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے جسم کے اندر کلمہ سرایت کیا ہوا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت اور نصیب فرمائے، آمین۔